الضالین اللہ صلی اللہ محمد بر محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ میں ملتمس ہوں بھائی سے کہ زیب ممبر ہوں بارے دیگر بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یا امام زمان ٹھیک ہے یا علی، ٹھیک ہے۔ درود پڑھی آل محمد کی ذات میں۔ کافی مجمع ہے، آواز کم ہے، بلند آواز سے صلوات۔ جناب باب الحوید جناب مسلم علیہ السلام بآواز بلند تر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبی بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عزا پہ، اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا، تنظیم کا، انجمن کا، انجمن کے اراکین کا، معاونین کا، منتظمین کا، یہ تمام تر انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار عالیہ میں قبولیت کی سند حاصل فرمائے۔ جس کے دل میں جو بھی دعا، مقصد، مراد سانس دے رہا ہے، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہو تو میں نوکری کا آغاز کروں۔ مسلسل تیسرا سال ہے اس مجلس اعزا پہ شرف حاصل ہوتا ہے حاضری کا، نوکری کا، اور آج بھی الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا، نوکری ہو گئی۔ جتنی دیر تک پڑھوں گا صرف اور صرف ان کے فضائل ہی پڑھنے ہیں جن کے فضائل اللہ خود پڑھتا ہے۔ ذکر ان کا کرنا ہے جن کا ذکر اللہ کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ کی توجہ چاہیے، چونکہ خیرات قیمتی ہے، دربار بہت بڑے ہیں، سردار بہت بڑے ہیں، تو کرم فرمائیں گے ہم معمولی سے نوکر ہیں، تھوڑا سا رزق کے سخن دیں گے جو میں تقسیم کر لوں گا، آپ وصول فرما لیجئے گا۔ پہلا فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی سلجھا ہوا اور ماشاءاللہ اردو سمجھنے والا مجمع، جہاں مجھے کبھی بھی کسی بھی طور پر سے مایوسی نہیں ہوئی۔
فکرے پر بنیاد رکھ رہا ہوں گفتگو کی. پوری کائنات میں جو انسان اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کے اسی کے گلے میں ڈال دے اسے حسین کہتے ہیں. اللہ تمہیں سلامت. آپ جیو یار بھائی، مولا آپ کا آباد رکھے. شاید بھائی مولا آپ کا آباد. میں پھر پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ جی. جو انسان اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت میں بدل کے اسی کے گلے میں ڈال دے اسے حسین کہتے ہیں. آپ کل تک داد دے فکر میں بڑا پڑھ. کائنات کا انوکھا بادشاہ ہے حسین، جس کے پورے لشکر میں کوئی ایک بھی رضی اللہ نہیں ہے. جو بیدار بیٹھے ہو، جو پیچھے بیٹھے ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے. جن کے دلوں کی دھڑکنوں میں حسین آباد ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے. جی آپ جی تو نوکری ہوگی جی، حصہ مل گیا، بڑی مہربانی. دل بڑا ہو گیا مولا کی قسم، جس کے پورے لشکر میں کوئی ایک بھی رضی اللہ نہیں ہے، جس کا جون بھی علیہ السلام ہے. تھوڑا جاگا کرو علی کا واسطہ. جو بیدار بیٹھے ہو، سال میں ایک بار موقع ملتا ہے آپ سے گفتگو کرنے کا، کوشش کرتا ہوں چلو کوئی خیرات تقسیم کر دیں. بسم اللہ بھائی جان، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. جس کا جون بھی، دو شعر پڑھتا ہوں. آپ جاگ گئے، بیدار ہو گئے، زیادہ نہیں پڑھنا، یقین جانی بڑی مشکل سے پہنچا ہوں. رضا بھائی سے کہا، بانیان سے کہا، انہوں نے کہا نہیں جی آپ کا آنا ضروری ہے. میں نے کہا جی واجب ہے تو پھر میں آ جاتا ہوں. شعر پڑھتا ہوں سخاوت حسین ابن علی پر. کتنا بڑا کریم ہے حسین. وہ اسے ایک شعر میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مرضی آپ کی اپنی نوازیں یا نہ. در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں، کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں. اللہ آپ کا آباد رکھے. شاید میں دعا کرنی ہے، ذیشان میں دعا کیجئے. سلمان بھائی مولا آپ کا آباد رکھے. بھائی جان بڑی مہربانی جی، یہ آپ کی مودت بولتی ہے. در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں، کبھی جو حر تھا. یہ ذکر پہ ہاتھ ہے. مجھے اگلے شعر پر ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب جیسے عالم دین نے داد دی تھی اور بالخصوص کہا تھا تم نے اس موضوع میں جس انداز سے اس پیرائے میں اس شعر میں ایک موضوع کو پرویا ہے، یہ آل محمد کی عطا ہے. شعر میں پڑھ رہا ہوں، سمجھنا آپ نے. در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں، کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں. فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں. وہ بھی آیا ہے جو نہیں بولا، مان لوں کہ وہ بھی آیا ہے. بیٹھے مولا آپ کا آباد رکھے. اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو، مولا آباد و شاد رکھے. آپ جیئے، آپ سلامت تم جیو. درے میں آپ سلام ہے جی آپ کا مولا کی قسم. درے حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں، کبھی جو حر تھا علیہ السلام، رضا بھائی علیہ السلام ہے کہ نہیں. فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام. یہ پہلی اور آخری قوم ہے جو کفن تحفے میں دیتی ہے. علی کا واسطہ بیدار رہا کر، جنہیں ذکر سے محبت ہے میں ان کے لیے بول رہا ہوں. پہلی اور آخری قوم کہہ رہا ہوں. دنیا میں کوئی روح زمین پر کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو تحفے میں کفن دیتا. لینے والے کو پتا ہے کفن میں کیا ہے.
سر جی میری عادت نہیں ہے ادھورا چھوڑ کے جانے کی. میں اب اس کفن کی وضاحت نہ کروں تو مجھے چین نہیں آئے گا. میں نے کفن کربلا کہا ہے. 3 چیزیں بہت زیادہ دوہرا کر ڈرایا جاتا ہے مسلمانوں کو، اور وہ 3 فکر مخصوص ہیں. اب حویلی مرید شاہ میں اگر نہیں سمجھا جائے گا تو کہاں سمجھا جائے گا؟ 3 فکریں. قبر میں اندھیرا ہوگا، قبر میں وحشت ہوگی، قبر میں تنہائی ہوگی. بہت زیادہ دہرائے جانے والے، ڈرانے کے لیے بولے جانے والے فکریں میں نے بھی کئی بار سنے. پھر یہ اعتراض آتا ہے جی پتہ نہیں ماتمی، عزادار، علی والے، شیعہ، پتہ نہیں انہیں قبر کو پتہ نہیں یہ کیا سمجھتے ہیں، ڈرتے ہی نہیں ہیں. مرید صاحب یہ سر پہ ہے، ذکر پاک ہے. مجھے اس مقدس ذکر کی قسم میں اعلانیہ کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، نہ کوئی ماتمی ڈرتا ہے قبر سے، نہ کوئی عزادار، نہ کوئی زنجیر زن، نہ کوئی کما زن، نہ کوئی نوح خان، نہ کوئی عزادار، نہ کوئی شیعہ. پوچھا جی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل 2 + 2 4 والی بات ہے. مکرنے کی بات ہی نہ آپ مکریں گے، میں بیان دیتا ہوں، آپ مجھے رد کر کے بتا دیں. ہمیں قبر کا خوف نہیں ہے، ہمیں اس کے اندھیرے کا بھی ڈر نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، کوئی تھکا ہوا ہے چھٹی لے لے، اگلے سال داد دے، لیکن جو داد دے وہ دل سے دے، جس کے دل سے نکلے وہ بولے. ہر بندہ ایک جیسا بولتا نہیں. 4تھا مصرع میں پڑھ کے چلا جاؤں گا. اگلے سال کی 7 ذی الحج تک اگر عزاداروں کے لہو میں گونجے تو سید زادے کے حق میں دعا کیجئے گا. میں نے کہا جب سے پہنا ہے، میں پرواز کر کے پڑھوں حق ادا نہ ہو، جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد. کیا پڑھا جائے کہ آپ سنیں؟ آپ کی زندگی ہو بھائی جان، اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت. میں 4تھا مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میں آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہوں. شاید بھائی دعا کرنی ہے، میں ربائی کا 4تھا مصرع پڑھ. جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو، جیتے رہو. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. پوری طاقت سے مل کے حیدری. میں آج کی مجلس میں اپنے بچوں کو پیغام دے کے جا رہا ہوں. امام زمانہ کے احترام اور تقدس کی قسم، اتنی بڑی قسم کھائی، جلالی قسم کھائی. قبر لوگوں کے لیے قبر ہے، ہمارے لیے زیارت گاہ امیر المومنین ہے. بیٹھا ہو تو سنیں. اللہ آپ کا آباد و شاد رکھے. اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو، بولتی زبانوں کو امام زمانہ اپنے حفظ و سلام ہے جی. آپ میں نوجوانوں کو پیغام دے رہا ہوں، بزرگ بہتر جانتے. قبر ہمارے لیے، ہماری تو زندگی ہی موت کے بعد شروع ہونی ہے. مومن کی زندگی علی ہے، آنکھیں بند ہوں گی، علی کی زیارت ہوگی، زندگی شروع ہوگی. یہ تو ایک شارٹ بریک ہے نا، یہ جو ہم دنیا میں وقفہ گزار رہے ہیں، یہ تو شارٹ بریک، چھوٹا سا وقفہ. وہ جو نورانی دنیا ہے وہ تو آگے جہاں ہم نے جانا ہے. اور یہ ہماری خوش بختی ہے. ہمارے متقدمین علماء نے بار بار ممبروں سے کہا، زیدی صاحب جیسے جید عالموں نے کہا کہ مومن مرتا ہی نہیں ہے. یہ کچھ چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے نا. مومن مرتا ہی نہیں ہے، مومن کا تو انتقال ہوتا ہے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف. اچھا کیسے لطیف فکرے قبلہ صاحب فرما کے چلے گئے زیدی صاحب. کسی نے اٹھ کے کہا جی کوئی دلیل دے کہ مومن نہیں مرتا. بے ساختہ فرمایا ہم نہ مرنے والوں پر مریں اور پھر بھی مر جائیں. یار کو جاگ کے بیٹھنا، حسین کا واسطہ تمہیں دے رہا ہوں. اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہوں، بولتی زبانیں.
امام زمانہ کے حفظ و امان میں رہے نوجوان بھائی خاص طور پہ ذرا متوجہ رہیے گا. تیری زندگی و سلامت. مولا آباد امام زمانہ آپ کا آباد. آپ جی ہیں آپ سلامت. ہم منتقل ہوتے ہیں. حیدری یا علی علی. ہم امام زمانہ آپ کے بچوں کی زندگی دراز کریں. ہم منتقل ہوتے ہیں ایک مقام سے. میں چوتھے مصرے کے لیے آپ کو آمادہ کر رہا ہوں. میں لکھ کے جانا چاہتا ہوں آپ کے دلوں پر یہ فکر. مولا کی قسم یہ بادشاہ کی عطا ہے مجھ پر. عطا ہے. جب سے پہنا ہے ہم کیوں نہیں ڈرتے قبر سے. کبھی پوچھو ہم سے. آؤ سوال کرو. بیٹھو تھوڑا بحث کرو. تھوڑا مذاکرات کر لو ہم سے. 24 گھنٹے آپ کو یہی ٹینشن لگی رہتی ہے کہ ان پہ اور کون سا الزام رہ گیا جو لگانا ہے. حالانکہ سارے جوابات ہم دے چکے. پھر نہیں باز آنا, پھر نہیں باز آنا, پھر نہیں باز آنا. میں نے تو اس محرم میں پچھلے محرم میں بارہا کہا. میں نے کہا بہت بار ہم جواب دے چکے. ماتم کیا ہے, عزاداری کیا ہے, زنجیر زنی کیا ہے. بس کر دو, مہربانی کر دو. جو انٹرنیٹ پہ وقت گزارتے ہو اب بس کر دو. اب ان کو جواب دینا بند کر دو. اب کوئی پوچھے یہ کیا ہے, لکھ دو یہ عشق حسین ہے. بس کافی ہے. کوئی دلیل نہیں. قطعاً آپ کو مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو عادت پڑ گئی ہے. آپ کو بھی چسکا پڑ گیا جوابات دینے کا. وہ بھی پاس نہیں آتے, آپ بھی لگے رہتے. کہہ دو کہ عشق ہے. تو عشق میں کون سے سوال ہے حضور؟ منزل عشق پہ کون سا سوال ہے آپ بتائیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سا سوال ہے؟ علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر. ابھی کل ہی میں نے 2 مصرے مجھ سے ہو گئے. میں نے شاہد بھائی کو سنا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ اگلے سال آیا تو منقبت پوری ہو جائے گی پھر سناؤں گا. مختصر, یقین جانیے اتنا خوبصورت مطلب شہنشاہ نے عطا کر دیا. میں کیا ہوں. گمان ہے کہ بشر کو خدا نہیں ملتا, در حسین پہ آؤ تو کیا نہیں ملتا. جو بیدار بیٹھا ہے وہ بولے, باقی نہ بولیں بے شک. جن کے دل میں حسین آباد ہے ان سے بات کر رہا ہے عقیل محسن. تیری زندگی ہو, آپ جی ہیں, آپ سلامت رہیں. امام زمانہ آپ کا آباد ہے. حیدری یا علی یا علی. نہیں ڈرتے قبر سے, نہیں ڈرتے, نہیں ڈرتے, نہیں ڈرتے. نہ ان کو اندھیروں کا پتہ ہے, نہ ان کو وحشت کا پتہ ہے, نہ ان کو فشار کا پتہ ہے. معاملہ ہمارا ہے. وہاں میں ہمارے ساتھ, وہاں ہمارے ساتھ کس نے ہونا ہے بتائیے نا. کوئی ہوگا وہاں پہ تو آپ کو کیا ٹینشن ہے بھائی. حساب ہمارا, جانا ہم نے ہے. ٹینشن آپ کو لگی ہوئی ہے. پچھلے سال میرے ایک کزن کا, میرے چچا کے بیٹے کا انتقال ہوا تو میں نے سوچا کہ اس کے قبر کا ایک کتبہ لکھوں, کوئی 2 مصرے لکھ دوں. وہ بادشاہ نے اتنے خوبصورت مصرے عطا کر دیے. وہ ابھی یہ دیکھ کے یاد آیا, سامنے بادشاہ کا علم لگا ہوا ہے. جہاں چراغ علم پر جلا کے رکھتا تھا. خیال سنیے گا, مولا کا واسطہ دے رہا ہوں. کبھی کبھی آتا ہوں ملتان میں. خیال کی قیمت دے دیجئے گا, کچھ نہ دیجئے گا. جہاں چراغ ہائے ہے علم پر جلا کے رکھتا تھا, اجالے میری لحد میں وہیں سے آتے ہیں. میں واسطہ دے رہا ہوں بادشاہ کا, جاگ کے بیٹھا. آپ جیئے, آپ سلامت رہے. مولا آپ کا آباد و شاد رہے. ہمیں فخر ہے, ہمیں ناز ہے کہ ہم شہنشاہ کے ماننے والے نوکر ہیں. ہم حضرت ابوالفضل عباس کے نوکر ہیں. ناز کیا کرو, اس بات پر ناز کیا کرو پوری طاقت سے. یا علی یا علی یا. آپ سلامت رہیے. مولا آپ کا آباد رہے. سلام علی بسم اللہ. امام زمانہ آپ کا آباد رکھے. میں کچھ نہیں ہوں, آپ ہیں, میں نوکر ہیں. بسم بڑی مہربانی کرو. پھر آپ جی, آپ جیسے آپ جیسے ماتمی جی ہیں. جہاں چراغ علم پر جلا کے رکھتا تھا, اجالے میری لحد میں. آپ سلامت رہیے. مولا امام زمانہ کی قسم آپ نے دل خرید لیا. یا آپ کو سننا آتا ہے حضور. یا علی یا علی یا علی. آپ جی ہیں, آپ آباد رہیں. اندھیرا ہوگا, اندھیرا ہوگا بھائی, ہوگا, مان لیا ہوگا. ہمیں نہیں ہے ٹینشن تو کیا کر لو گے ہمارا.
وہ جو بار بار دہرائے جاتے ہیں اس کو، ان کے پاس ہوگا. بھئی اپنوں کو بتاؤ، اپنے آپ کو بتاؤ، بار بار بتاؤ، بلکہ اکیلے میں بیٹھ کے خود کو ڈراؤ. ہاں صحیح. دیکھو کیسا بہترین فکرہ کہہ دیا ماشاءاللہ. چشمہ بہت دور ہے، ایسے ذہین لوگ بیٹھے ہو. یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، میں چوتھا مصرع روک کے کھڑا ہوا تھا. میں آپ کے حوالے کرنے لگا. جن کو یہ مکمل ایمان اور بے شک ہے کہ ہم قبر میں اتریں گے، قبر میں اٹھیں گے، مولا کی زیارت کریں گے، قدم بوسی کریں گے، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہونا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہاں تک تو کنفرم ہے کہ ہم اتریں گے بادشاہ کی زیارت ہوگی، ہم اٹھیں گے بادشاہ کی زیارت ہوگی. یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں. بہت بڑا مجمع میرے سامنے ہے، ملتان کا ماشاءاللہ اس وقت کریم میرے سامنے ہے، کریم مجمع ہے. یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں. چوتھے مصرے پہ کوئی ہاتھ نیچے رہ گیا میں سمجھوں گا یا اس کا دھیان نہیں تھا یا وہ تھکا ہوا تھا، لیکن آج تو موسم بھی ٹھیک ہے. حضور یہ جڑے ہوئے ہاتھ. جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، معجزہ دیکھیے، جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد. جنہوں نے قبر میں اٹھنا ہے، ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد، ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد. سانس پھر سے روا دوا ہے میری، موت کیا مر گئی ہے موت کے بعد. ارے آپ جیے یار، مولا آپ کو آباد رکھے. سلام ہے جی، سلام ہے آپ، سلام ہے. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے، بہت بڑا ورد ہے علی حق. میں بسم اللہ کروں، بسم اللہ کروں. علی حیدر. ارے آپ جیے یار، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. خالق کونین آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے. بسم اللہ جی. میں بسم اللہ کرا جی. حضور بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے. آپ جیسے عزادار آپ کی نسلیں آباد ہو. دیکھیے میرے والد گرامی نے جو بات کر دی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد تو انہوں نے گنجائش چھوڑی نہیں. مولا اتنا خوبصورت مصرع انہوں نے کہہ دیا، اور وہ بھی قبر کے متعلق. دل چاہتا ہے وہ پڑھے جائے بندہ، پھر اس کو دہرائے جائے، پھر اس کو لطف لیا جائے. انہوں نے فرمایا کہ ہمیں نہ ڈرایا کرو قبر سے. ہم نہ بے مقصد جیتے ہیں نہ بے مقصد مرتے ہیں. یار آپ جیے یار، مولا آپ کا بات. ہم اگر منتقل ہو رہے ہوتے ہیں ایک دنیا سے دوسری دنیا کی جانب تو ہم مقصد لے کے جاتے ہیں. ہم بے مقصد لوگ نہیں ہیں، ہم کسی دعا کا ثمر ہیں. ہماری ایک ایک سانس با مقصد ہے، اور ہم با مقصد جیتے ہیں، با مقصد مرتے ہیں. اگر مرتے بھی ہیں تو کوئی مقصد لے کے جاتے ہیں. وہ مقصد انہوں نے 4 مصروں میں لکھ دیا. بچے بچے کے سنے ہوں گے، لیکن ماحول جو بنا ہوا ہے، اب جے نہ دہراؤں تو میں خود کو کہوں گا کہ کیوں نہ دہرائے. انہوں نے کہا ہم حسابی نہ کتابی پہ خبر ہے اتنی. ہم حسابی نہ کتابی، ہم حسابی نہ کتابی پہ خبر ہے اتنی. اپنے مومن کے لیے حق ولی آتے ہیں، اپنے مومن کے لیے حق ولی آتے ہیں. فرمایا زندگی وار کے اس واسطے پہنچے ہیں یہاں، قبر میں ہم نے سنا تھا کہ علی آتے. سلام آپ کو، سلام آپ جیے، آپ آباد رہے. بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ. ارے تو جیے یار بیٹا، مولا آپ کا آباد رکھے جی. سلامت رہیے آپ. ہم حسابی نہ کتابی. بسم اللہ. ہم حسابی نہ کتابی. میں سلام پوچھتا ہوں، مولا آپ کا آباد. سلام ہے جی. آپ در حسین کا یہ عالی ہے. در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو ہر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ فضیلتیں کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام. چراغ ماتم شبیر اپنے سینے پر، اندھیری قبر کا ماہ تمام ہے کہ نہیں؟ میں وہ تو ہوں نہیں جو آپ کے گلے پڑ جاؤں جی آپ نے داد کیوں نہیں دی. یہ ممبر پہ ہاتھ، یہ ذکر پہ ہاتھ. مولا کی قسم میں حویلی مرید شاہ میں تاریخی نعرہ سننے کو ملے گا. یہ شیخ زادے کا بات ہے.
پتہ نہیں کیا ماحول بن جائے مجھے نہیں معلوم. میں شعر اپنے قد سے بڑا پڑھنے جا رہا ہوں. خیرات میرے بادشاہ کی میری 1000 بار توبہ. میں نہ شاعر نہ مجھے مصرع لکھنا ہی نہیں آتا. یہ تو وہ لکھوا دیتے ہیں کچھ نہ کچھ, تو وہ آپ سن لیتے ہیں تو بس بات بڑھ جاتی ہے. یہ ذکر پہ ہاتھ ہے اپنے قد سے بڑی بات. در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں؟ چراغ ماتم شبیر اپنے سینے پر, اندھیری قبر کا ماہ تم. دل چاہتا ہے پر ہو تو اڑ کے پڑھوں. اندھیری قبر کا ماہ تمام ہے کہ نہیں؟ شعر سنیے. اندھیری قبر کا ماہ تمام ہے کہ نہیں؟ سینا کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا, خدا حسین سے خود ہم کلام ہے. کوئی بیٹھا ہو جو انصاف کر دے. تیری زندگی ہو یار. یہ مودت ہے جو چہرے پہ ہے, یہ عقیدت ہے جو آپ کے چہرے پہ ہے, یہ ایمان ہے جو آپ کے چہروں کی رونق بن گیا ہے. امام زمانہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے. دیر تک جیو, نسلیں آباد ہو, گھر آباد ہو. بسم اللہ جی. سینہ کی نوک پہ. بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ. میں پھر پڑھتا ہوں. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. بسم اللہ جی. پورا مجمع بولے علی حیدر. میں آپ جیے, آپ بھائی جان آپ جیے, آپ سلامت ہوں. فضیلتیں کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں؟ سینہ کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا, خدا حسین سے خدا حسین سے خود ہم کلام. ہاں کجیے. خدا حسین سے خود ہم کلام. بچوں کو صرف ایک پیغام دینا ہے 2 مصروں میں, داد کے لیے پڑھ نہیں رہا. عقیل ماتم زنجیر اور کچھ بھی نہ ہو, ازا کے دشمنوں کا قتل عام ہے. تو جیے یار, بولو تجھے آباد و شاد رکھے. یہ حق ہے بولنے کا. سلام ہے جی. مولا آپ کو زندگی دے, آپ جیے. صرف نوجوانوں کو پیغام دے رہے ہیں. میرے بچوں یاد رکھ لینا شعر کو, کام آ جائے گا تمہارے. یاد رکھ لینا بچے بیٹھے ہوئے, جو بچے بیٹھے ہوئے ان کو کہہ رہا ہوں. بسم اللہ جی. مجمع بہت بڑا ہے, دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے. عقیل ماتم ہے زنجیر اور کچھ بھی نہ ہو. کہاں کہاں سے آزاداری مٹاؤ گے؟ مجھے ایمان سے بتائیے. یہ جو لوگ جڑے ہوئے آزاداریوں کو ختم کرنے پہ, مجھے حیرت ہوتی ہے ان پہ, افسوس ہوتا ہے. یقین جانی. میں ساہیوال گیا, میری خوش نصیبی جناب پروفیسر ملک شاہد صاحب موجود ہیں. خالق کونین انہیں دیر تک سلامت رکھے, اور حسین عباس کے مولا زندگی دراز کرے, اور اسے بہت بڑا ذاکر عالم بنائے. برادر عزیز علامہ ناصر عباس شہید کے شہادت کے فوراً بعد میں ساہیوال میں گیا. ظاہر ہے ہم دونوں بھائی وہاں زیادہ پڑھا کرتے تھے اکٹھے. تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آئیے گا تو عزاداری پہ پڑھیے گا. تو میں راستے میں جب جا رہا تھا تو 2 مصرے مجھے بادشاہ نے عطا کر دی. یہ 7 ذی الحج ہے, 8 ذی الحج کی شب ہے. جو ممبر سے جھوٹ بولے وہ حسین کا کچھ نہیں لگتا. میں نے وہ 2 مصرے پڑھے, پورا پنڈال اٹھ کے نعرے لگاتا رہا. مجھے نہیں یاد کب تک داد ملتی رہی. میں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو عزاداری مٹ جائے گی؟ ہمارے تک نہیں ہے عزاداری, معاف کیجئے گا. 4 عناصر ہے کائنات کے, اور تقریباً پوری کائنات میں حسین ہے. چار عناصر مٹی, پانی, ہوا اور آگ, اور پوری کائنات میں حسین حسین. مٹی پہ مجلس, ہوا میں نوحے, پانی کی سبیلیں, آگ پہ ماتم.
نہیں فکر سمجھا جانا تو کہاں تیری زندگی ہو بیٹا. چار عناصر ہیں مٹی پانی ہوا اور آگ. تو کہاں نہیں ہے حسین؟ مٹی پہ مجلس ہے میرے بادشاہ کی, ہوا میں نوحے ہیں, پانی کی سبیلیں ہیں, آگ پر بھی میرے بادشاہ کا ماتم ہے, اور دنیا لگی ہوئی ہے مٹانے پہ. اچھا جتنا کوشش کرتے ہیں اتنا حسین طلوع ہوتا ہے, اتنی روشنی بڑھتی ہے, اتنی عذاب بڑھتی ہے, اتنی زنجیر زنی بڑھ جاتی ہے, اتنے کمزن پیدا ہو جاتے ہیں, اتنے ماتمی پیدا. میں خود کمزن ہوں, میں خود زنجیر زن ہوں, میں خود ماتمی, میں خود نواخوانی کرتا رہا ہوں 10 سال. مجھے عشق ہے عزاداروں سے, ممبر سے کہہ رہا ہوں, بڑا عشق ہے مجھے عزادار. میں سمجھتا ہی یہی ہوں کہ 10 محرم کو جو بے لوث ہو کے جو ماتمی جلوس میں ہوتا ہے, سب سے زیادہ جنت کا حقدار وہی ہوتا ہے. یہ میرا اپنا عقیدہ ہے, اب آپ کا مختلف بھی ہو سکتا ہے. جو 10 محرم کو گرمی سردی سے بے نیاز ہو کر ماتمی جلوسوں میں چل رہا ہوتا ہے, جس کو پہچانتے بھی ہم نہیں ہیں کہ یہ کس سنگت کا ماتمی ہے اور کس سنگت کے ساتھ نہیں ہے. مولا کی قسم یہ کچھ باتیں اپنے عقیدے کی ہیں, وہ کبھی کبھی کرتا ہوں, روز نہیں کرتا. تو اس لیے جو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں وہ پتہ نہیں احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. ایسا کریں گے تو مٹ جائے گی, یہ سازش کر کے دیکھ لیتے ہیں, وہ حربہ استعمال کر لیتے ہیں, یوں کر کے دیکھ لیتے ہیں. عزاداری صرف ہم تک نہیں ہے, ہم شیعوں تک نہیں ہے. ہم نہیں تھے عزاداری تھی, ہم نہیں ہوں گے. پورا پنڈال ساہیوال میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں دیکھنا چاہتا ہوں حویلی مرید شاہ میں مجھے ان 2 مصروں کی قیمت آپ کیا دیتے ہیں. کوئی اور مقام ہوتا تو میں کبھی اصرار نہ کرتا کہ مجھے اتنی داد چاہیے, لیکن آپ نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا. میں نے کہا تو نہ سمجھے, چکے عزاداری پتہ نہیں کہاں کہاں پر ہے. شفق کی سرخی عزاداری ہے کہ نہیں ہے؟ شبنم کا برسنا عزاداری ہے, آنکھوں کا جھپکنا عزاداری ہے, پتھروں سے خون کا نکلنا, خاک شفا کا سرخ ہونا, پتہ نہیں کہاں کہاں عزاداری ہے. لوگوں نے سمجھ لیا ہے بارگاہ تک ہے, جلوس تک ہے, ماتمی تک ہے, عزادات تک ہے, یا ذاکر تک ہے. وہاں میں نے 2 مصرے پڑھے. میں نے کہا تو نہ سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری ہے, ورنہ یہ دل کا دھڑکنا بھی عزاداری ہے. یار جاگو یار, تیری زندگی ہو, تم جیے, تو آباد رہے, امام زمانہ تمہیں آباد و شاد. سلام ہے جی آپ کو, سلام ہے. مولا کی قسم میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام. آپ کو سننا آتا ہے, میں مان گیا. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. آپ جی یا علی یا تو نہ سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری ہے, ورنہ یہ دل کا دھڑکنا. میرے والد گرامی نے فرمایا تھا نا, ہر وقت جھپکتی ہوئی پلکوں پہ ذرا سوچ, یہ ماتم شبیر نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ سلامت و آباد و شاد رکھے. امام زمانہ. بس 1-2-4 شعر اور, زیادہ آپ کو تنگ بھی نہیں کرنا بھائی جان. بسم اللہ جی. میں نوکر ہوں مولا. اچھا ارے بسم اللہ جی, میں کچھ بھی نہیں حضور. اصل تماشا تو وہ ہے جو آپ ماتم میں کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی پریشانی ہے ان کے لیے, سب سے بڑی پریشانی. میں اکثر کہا کرتا ہوں دوزخ میں جانے کی اس کو بڑی جلدی ہے جو عالم کو دیکھ کے راستہ بدل لیتا ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جی, میں اللہ آپ کو آباد رکھے یار. آپ جی آپ سلامت رہیں. امام زمانہ آپ کا, بس میں 2-4 شعر اور پڑھتا ہوں, بس موضوع یہی چل پڑا تو عزاداری کے حوالے سے 2-4 شعر اور پڑھ دیتا ہوں. مطلع خاص طور پہ قابل توجہ ہے. حویلی مرید شاہ ہے, میں اس کا فائدہ اٹھا رہا ہوں. ملتان میں اردو سننے کا بہترین علاقہ ہے, بہترین بارگاہ, جہاں ہمیشہ مولا کی قسم میں آپ کی خوشامد نہیں کر رہا ہوں, یہاں میں خود اپنے تجسد اپنے شوق سے ہی پڑھتا ہوں. میرا دل ہوتا ہے یہاں پڑھنے پہ, یہ ذکر کی قسم, یہاں پہ تسلی ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے میں پتہ نہیں کہاں پڑھ رہا. راز بھی اسی میں ہے,
تھک گیا تو میں نہیں پڑھتا. تھکا ہوا آیا تھا. 12 بج گئے, آدھی رات ہوگی. بس یہ 2 شعر سنیے. میں بسم اللہ. راز بھی اسی میں ہے. بڑا لطیف سا ایک فکرہ کہہ رہا ہوں, اللہ کرے آپ تک پہنچا. ماشاءاللہ چہرے تو ایسے پر رونق ہیں اور عزادار چہرے بیٹھے ہوئے ہیں, اور تقریباً مودت سے لبریز دلوں میں میں پڑھ رہا ہوں. راز بھی اسی میں ہے, اس میں ہی اشارہ ہے, یا خدا کہا میں نے یا علی پکارا ہے. آپ تھوڑا جاگنا یار, اللہ آپ کا آباد رکھے. میں آپ کا مقدر, میں آپ کا نصیب, میں آپ کا بخت بھائی جان. میں 2 مصروں میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, جس کی مرضی جیسے وصول کرے. ہمارے علاوہ روح زمین پر نہ کوئی یہ فکرہ کہہ سکتا ہے, نہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے. راز بھی اسی میں ہے, اس میں ہی اشارہ ہے, یا خدا کہا میں نے یا علی پکارا ہے. اور موازنہ کرو ہم میں اور کسی اور میں کتنا فرق ہے. یہ بخت فقط ہمیں ہی عطا ہوا ہے آل محمد کے دروازے سے. یہ فقط ہم ہی کہہ سکتے ہیں یا خدا کہا میں نے یا علی پکارا ہے. پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر, قبر کے اندھیرے کا انتظام سارا ہے. قبر کے اندھیرے کا شعر آپ اچھا سنتے ہیں, میں پتہ نہیں اچھا لکھتا ہوں یا نہیں, لیکن آپ اچھا سنتے. قبر کے پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر, قبر کے اندھیرے کا. کوئی ایک بندہ داد نہ دے دکھ نہیں ہے. کل تک داد دو, پھر بھی شاید اطمینان قلب نہ ہو کہ داد تھوڑی. میں پتہ نہیں کتنی بڑی بات 2 مصروں میں کرنے جا رہا. پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر, قبر کے اندھیرے کا انتظام. فتویٰ دینے والے کیوں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں, ماتمی نے کما تو اپنے سر پہ مارا. کوئی بیٹھا ہو جو لفظوں کی داد لے, جو بیٹھا ہو جو لفظ کو سمجھے, لفظ کو. اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے جی. آپ جی ہیں بھائی جان, سلام ہے یار, مولا کی قسم آپ نے دل جیتا. فتویٰ دینے والے کو سر پکڑ کے بیٹھے, ماتمی نے کما تو 2 شعروں کی زحمت اور حضور, بہت زیادہ نہ پڑھ جاؤں. پھر سنیے. راز بھی اسی میں ہے, اس میں ہی اشارہ ہے, یا خدا کہا میں نے. آپ کو سلام ہے بھائی جان, مولا کی قسم آپ بہت اچھا سنتے. یا خدا کہا میں نے یا علی پکارا ہے. پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر, قبر کے اندھیرے کا انتظام. انتظام سارا ہے, انتظام سارا ہے. فتویٰ دینے والے کیوں جی بڑی مہربانی, سر پکڑ کے بیٹھے ہیں, ماتمی نے کما تو. روز کی بحثیں ہیں جی, باطنی شکست ہوئی, ظاہری شکست ہوئی, باطنی فتح ہوئی, ظاہری فتح ہوئی. میں نوجوانوں کو پھر میں اپیل کر رہا ہوں, توجہ فرمائیں گے ان 4 مصروں پر. یہ اس میں قطع ہو گیا تھا, اس لیے اس کو قطع بنا لیا. آپ کی مرضی ہے, جیسے بھی آپ سنیں, جیسے بھی آپ داد دیں. پچھلی داد پر بھی راضی ہوں. ماتمی نے کم آ تو اپنے سر پہ مارا ہے, کس لیے الجھتے ہو, بات کیوں بڑھاتے ہو. کون کس سے جیتا ہے, کون کس سے ہارا ہے, کون کس سے جیتا ہے. چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں, کون کس سے جیتا ہے, کون کس سے ہارا ہے. فتح کا نشان کوئی ہے تو سامنے لاؤ, جو بلند ہے اب تک وہ عالم ہمارا. سلام ہے جی, سلام ہے. بات کو سمیٹو جی,
تھوڑی آواز ٹھیک رکھنا میرے بھائی، اللہ آپ کا آباد و شاد رکھے. بہت اچھا ساؤنڈ ہے لیکن اس شعر کے لیے میں کہہ رہا ہوں ذرا آواز ٹھیک رکھنی. ماتمی نے کما تو قبر کے اندھیرے کا میں پھر دہرا رہا ہوں. 14 صدیوں میں کون سی سازش ہے جو ہمارے خلاف نہیں ہوئی؟ ہر طریقے کی سازشیں ہو چکی، کتابیں لکھی گئی، پمفلٹ چھاپے گئے، ہمیں فتویٰ سازی کے ذریعے ہمیں پتہ نہیں کون کون سے الزامات کی زد میں رکھا گیا. کبھی غالی، کبھی مشرک، کبھی کچھ، کبھی کچھ، کبھی پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہیں جی. ایسا ہی ہے جی. کبھی قتل و غارت، کبھی مجالس پہ فائرنگ، کبھی جلوسوں میں رکاوٹ، کبھی علم پہ فتوے، کبھی شبیہ پہ فتوے، کبھی زنجیر زنی کے خلاف باتیں، کبھی ماتمیوں کے خلاف باتیں. یہ ممبر ہے، اس کا تقدس ہے، اس کا احترام ہے. مجھے اس کے تقدس، اس کے احترام کی قسم، میں چھوٹا سا نوکر امام حسین کا بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں 2 مصروں میں. جس کے دل پر نقش ہو گئے وہ عقیل محسن کے حق میں صرف دعا بھی کر دے گا تب بھی راضی ہوں. قیمت میں نے بادشاہ حسین سے لینی ہے جس کے لیے میں نے 3 راتیں جاگ کر یہ 2 مصرے لکھے ہیں. میں اس سے قیمت لینا چاہتا ہوں. آپ سے صرف داد اور دعا کا طالب ہوں. مجھے غازی کی قسم، میرا قد چھوٹا ہے، فسرے اور فکرے بڑے ہیں. راز بھی اسی میں ہے، اس میں ہی اشارہ ہے. یا خدا کہا میں نے، یا علی پکارا ہے. قبر کے اندھیرے کا انتظام سارا ہے. ماتمی نے کما تو اپنے سر پہ مارا ہے. جو بلند ہے اب تک وہ علم ہمارا ہے. سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے نہ تو بند کی مجلس نہ علم اتارا. کبھی ہو ہی نہیں سکتا. آپ جیے بھائی جان، مولا آپ کا آباد رکھے. سلام ہے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ. امام زمانہ آپ کو آباد و شاد. تیری زندگی ہو بیٹا، تو جیے. سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے نہ تو بند کی مجلس. ارے جیے. سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے نہ تو بند کی مجلس نہ علم. اگلا شعر میرا بلال کاظمی صاحب تک پہنچا، مولا ان کو اور زیادہ تاثیر عطا فرمائے. فون پہ بات ہو، مجھے کہتے ہیں جی اس کا اگلا مصرع آپ نہ بھی لکھتے تو شعر مکمل تھا. شعر مکمل تھا. انہوں نے کہا یہ ایک مصرع سنبھال کے رکھیے گا، یہ پوری آپ کی عاقبت ہے. میں کسی قابل نہیں ہوں، امام زمانہ میں حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں میں کسی قابل ہوں، بس ان کی خیرات. نہ تو بند کی مجلس. کیسی بحثیں کرتے ہو ہم سے؟ جو بات ہے ہی بالکل واضح، اس میں بحث کی کیا تک بنتی؟ ایک سنا پہ زندہ ہے، ایک تخت پر مردہ. سنا پہ زندہ، ایک تخت پر مردہ. سوچ کون جیتا ہے؟ سوچ کون جیتا ہے؟ بول کون ہارا؟ حج نہ پڑھنے دیا حسین کو امت نے. فرزند مصطفیٰ کو کعبے کے وارث کو مکہ و مینا کے بیٹے کو حج نہ پڑھنے دیا. میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں جب حج پہ جایا کرو تو رو کے ایک فکرہ کہا، بادشاہ حسین تیرا اپنا مقدر، ہر گنہگار حج کر رہا ہے، تو یہاں سے روتی ہوئی بہنیں لے کے روانہ ہو گیا. 2 یا 4 فکر تبرکن ماتمداری ہونی ہے، ظاہر سنگتیں ہیں. سلام ہے ماتمیوں کو سلام، جھک کے بھی سلام کروں تب بھی شاید حق ادا نہ ہو. یقین جانیے سلام ہے ماتمیوں کو.
دو یا چار فکریں سنیے. بڑا مشکل وقت تھا حسین پر جب حسین کعبہ چھوڑ رہے تھے، کیونکہ یہ تو آپ کے بچوں کو بھی علم ہے کہ قافلے میں 4 علی ساتھ تھے، محمد حنفیہ علی، حضرت مسلم علی، جناب عباس علی، جناب سجاد. بوڑھا ہوا ہے تو شام کے بازار میں ہوا، مدینے میں بیمار نہیں تھا سجاد. میں بسم اللہ کرا، کوئی غم نہ دیکھو. 4 علی ساتھ، صبح کی نماز پڑھ کے بہن کے خیمے میں آئے بادشاہ، شریکت الحسین کے خیمے. عالیہ بہن، میرے نانا کے پاس 1 علی تھے اور ہر میدان فتح ہو. میرے قافلے میں 4 ہیں، چاروں پہنچ کے کربلا تک تو دنیا میرے مقصد کو کوئی اور نام دے دے گی. تو بھائی کیا کہنا ہے؟ میں چاہتا ہوں تجھ سے مشورہ کروں. فرماتی ہیں کہ محمد حنفیہ کو مدینہ بھیج دیں. یہ فکر مصائب کا اگر کوئی سمجھ لے، مسلم کو کوفہ بھیج، یا علی. باقی رہ گئیں گے عباس اور سجاد. عباس کا ذمہ میں لیتی ہوں، سجاد کا ذمہ تو لے لے. محمد حنفیہ کو بلایا میرے بادشاہ نے. بھائی حنفیہ، میں چاہتا ہوں آپ مدینے جائیں. ٹھیک ہے مولا، جیسے آپ کا حکم، آپ وقت کے امام ہیں. ابھی جاؤں؟ کہا میری بیٹی وہاں پہ اکیلی ہے. میں جب سے مدینے سے آیا ہوں اس کے بین مسلسل مجھے راتوں کو تڑپاتے ہیں. اسے تسلی دیجئے اور نانا کے قبر کی مجاوری بھی سنبھالی. ٹھیک ہے بادشاہ. مولا چلا جاؤں یا بہنوں سے مل لوں؟ فرمایا نہیں، جلدی نہیں ہے، مل لیں. رکوع کی حالت میں جھک کے شریکت الحسین کے خیمے میں آئے. بہن میرا سلام. جی محمد میرا بھی سلام. بہن میں جا رہا ہوں مدینے، بادشاہ کا حکم ہے، محمل تیار کروا رہا ہوں. محمل؟ جی بی بی محمل. کیوں؟ بی بی آگے سفر ٹھیک نہیں ہے، گرمی کا موسم ہے، کربلا کا سفر ہے. میں چاہتا ہوں آپ کو مدینے لے جائیں. فکرہ سنیے گا، میں پہلا فکرہ مسائب کا پڑھ رہا ہوں. فرمایا میری بات سنیں. محمد حنفیہ 2 زانو ہو کے بیٹھے. آپ کو 21 رمضان کی رات یاد ہے؟ جی بہن یاد ہے. جب میرے بابا زخمی تھے؟ جی بہن. جب آپ بھائیوں کو بلایا تھا؟ جی بہن. جب آپ سے کہا تھا جاؤ اور میں نے تمہاری بہنوں سے کوئی بات کرنی ہے؟ جی بی بی یاد ہے. یاد ہے کہ بابا نے کیا کہا تھا؟ نہیں بی بی مجھے نہیں معلوم. فرماتی ہے میرے زخمی باپ نے مجھے کہا تھا 9 لاکھ کہے گا باغی مارا گیا ہے، تب تک واپس نہ آنا جب تک دنیا نہ مان لے نمازی تھا. بسم اللہ. میں نے وعدہ کیا ہے 2 یا 4 فکریں تیری زندگی ہو یار. یہ حق ہے رونے کا. 9 لاکھ کہے گا باغی مارا گیا ہے، تب تک واپس نہ آنا چاہے 9 گھنٹے خطبہ پڑھنا پڑے، جب تک 9 لاکھ یہ مان نہ جائے کہ نہیں باغی نہیں نمازی تھا. محمد حنفیہ چلے گئے مدینے.
حضرت مسلم کو بلایا، مسلم بھائی مجھے 80,000 کے قریب خطوط آ چکا ہے کوفہ سے، میں چاہتا ہوں آپ کوفہ جائیں، مجھے آگاہ کرے وہاں کے حالات سے، میں پھر بہنوں کو لے کے آؤں۔ یہ اسی میں سارا مسائل تھا، میں بہنوں کو لے کے آؤں۔ مجھے ممبر کی قسم، حضرت مسلم نے کہا مولا اکیلے جاؤں؟ کہا کیوں؟ کہا مولا وکیل بن کے جا رہا ہوں، اجازت ہو تو 2 گواہ ساتھ لے جاؤں۔ میں ادب سے مسائل پڑھنے کا عادی ہوں، مولا اگر اجازت ہو تو 2 گواہ ساتھ لے کے جے جاؤں۔ 6 بیٹے ہیں لاہور والی ملکہ کے، 6 بیٹے۔ ایک منت بھی کرنی ہے، کبھی لاہور جانا ہو جاتا ہے، جو شام نہیں جا سکتا وہ لاہور بی بی کے حرم پہ جائے۔ غربت کی شکایت نہ کیا کرو کہ بی بی میں شام نہیں آ سکتا، یہ بھی علی کی بیٹی ہے۔ پتہ نہیں 10 ذی الحج کی رات کو وہ جب وہاں پرسہ ہوتا ہے، میں نے پچھلے سال دیکھا ہے، مولا کی قسم دور و دیوار روتے ہیں، ایسے اجڑی ہے نا علی کی بیٹی، تو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ میں نے 2 فکریں پڑھنے، زیادہ طویل مسائل نہیں پڑھنا، میں چاہتا ہوں ایک بار بھرپور ماتم ہو تو میں پھر فکریں عرض کروں، چونکہ فکریں بڑے مسائل میں بھرپور ہیں، اور میں میرے خیال میں ملتان میں تو پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ اچھا مولا ٹھیک ہے، 2 گواہ ساتھ لے جاتا ہوں۔ اپنے خیمے میں آئے، اپنی زوجہ کو کہا کہ میں جا رہا ہوں کوفے، 2 گواہ ساتھ لے جانے ہیں، یہ 6 بیٹے ہیں، جو دل چاہے ان کو بٹھا لے اور جن کا دل چاہے میرے ساتھ بھیج لے۔ وہ بھی تو علی کی بیٹی تھی نا، اس نے جو 2 معصوم بھیجے، ایک 6 سال کا، ایک 4 سال کا۔ تمہاری زندگی ہو کبھی نہ رو وہ کسی غم میں نہ کرو، جن کے بیٹے نہ ہو رب دل میں دعا رکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ لمحہ قبولیت کا آ جائے۔ میں فکرہ پڑھنے لگا ہوں، مجھے غازی کی قسم، حضرت مسلم اٹھے، حضرت مسلم اٹھ کے تو خیمے سے جانے لگے، اتنا گریہ بلند ہوا حضرت مسلم کا، اور روتے روتے مٹی پہ بیٹھ گئے۔ یہ فکرہ سنیے گا جن کو دل میں درد ہے امام حسین کے اجڑنے کا۔ اس وقت بی بی رقیہ نے کہا اتنا رو رہے ہیں، وطن یاد آ رہا ہے۔ فرمایا وطن تو آج چھوڑو، میرا وطن تو حسین ہے۔ آوازیں میں تو وطن یاد چھوڑ رہا ہوں، میرا تو وطن ہی علی کا بیٹا ہے۔ مولا آپ کا آباد و شاد رکھے۔ مجھے نہیں معلوم کس تاریخ میں، بس اتنا پتہ ہے کہ 15 رمضان کو مکہ سے روانہ ہوئے، حسین مکہ میں رہ گئے، مسلم کوفہ میں آ گئے۔ میں نہیں پڑھتا کتنے ہزار لوگوں نے بیعت کی، لیکن 18,000 سے 80,000 تک کی روایت ہے کہ مسلم کے ہاتھ میں سب نے بیعت کی۔ جو خطبہ پڑھا وہ ویسے پڑھا جیسے علی پڑھا کرتے تھے، جو خط پڑھا امام حسین کا، لوگوں کے دل مسخر ہو گئے، دھڑا دھڑ لوگوں نے بیعت کر لی۔ ابن زیاد ملعون نے اعلان کر دیا جس نے مسلم کو پناہ دی، نہ اس کا گھر رہے گا نہ اس کا سر رہے گا۔ اس سے بڑی غریبی کوئی نہیں۔ جو میں 2 فکریں پڑھنے لگا ہوں، مغرب کی نماز کے وقت پوری جماعت پیچھے تھی، جب عشاء ختم ہوئی 2 بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، اکیلا مسلم رہ گیا تھا۔ جب گلی میں آیا اندھیرا تھا، لوگوں نے مشعلیں بجھا دی تھی، جو دروازے استقبال کے لیے کھولے گئے تھے وہ دروازے ایک ایک کر کے بند ہو گئے۔ قبلہ زیدی صاحب فرماتے تھے مسلمانوں کے شہر میں مسلم اکیلا رہ گیا تھا، مسلمانوں کے شہر میں مسلم اکیلا، تیری زندگی ہو ماتم کرنا، مسلمانوں کے شہر میں مسلم اکیلا رہ گیا تھا۔ آج کی مجلس میں اس فکرے کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ جو فکرہ پڑھنے جا رہا ہوں اول سے آخر ماتم ہو گیا تو شاید یہی ماتم کی صدا دے دوں، ورنہ شہادت کا ایک فکرہ پڑھوں گا، چونکہ 2 دن رہ گئے ہیں بی بی رقیہ کے اجڑنے میں۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا، مجھے نہیں معلوم، دروازے بند ہو گئے، گلیاں سنسان ہو گئی، ایک پردیسی ساتھ 2 معصوم، کبھی کسی دروازے پہ دستک دیتے ہیں، کبھی کسی دروازے پر، کوئی دروازہ کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ آخر قاضی شرح کے دروازے پر ہے، قاضی شرح سے کہا میرے بادشاہ علی کے تجھ پر بڑے احسان ہیں، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، مجھے معلوم ہے میں نے قاتل ہو جانا ہے، میری ایک التجا ہے میرے 2 بیٹوں کو اپنے گھر میں امان دے دے، میرے ان 2 بچوں کو امان دے دے، میں تیری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے دروازہ بند کر کے کہا میں اپنی جان کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت مسلم نے کہا چل آج کی رات امان دے دے،
کل بے شک ان کو گلی میں نہ. اس نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتا, یہ ذکر ہے میرے سر پہ ہے, میں اس فکرے پہ راتوں کو روتا ہوں, اس سے بڑی غریبی سفیر حسین کی کوئی نہیں. تڑپ کے فرماتے امان نہ دے, پھر ایک کام کر, گلی میں اندھیرا بہت ہے, تو ان کے ہاتھ پکڑ کے رکھ, میں گلی کا موڑ مڑ جاؤں چھوڑ دینا. پھر ان کا اپنا مقدر یہ ماں کے پاس پہنچے یا زندان تک پہنچے, پھر ان کو کوئی قتل کر دے, میں بسم اللہ کرا. مولا زندگی کرنے حوصلے ایک لمحے کا. شاید بھائی میں نے بیت الحزن امام بارگاہ میں, میرا بھائی ذیشان موجود تھا وہاں, جی میں نوکر, اچھا ٹھیک, میرا بھائی ذیشان موجود تھا بیت الحزن امام بارگاہ لاہور. میں نے 2 ذی الحج پڑھا, میں نے بچوں کو بتایا کہ یہ کتنا بڑا درد ہے حضرت مسلم کی شہادت. ذاکر کم پڑھتے ہیں, ہمارے بچے سمجھتے نہیں ہیں. یہ عنوان ہے کربلا کا, یہ دیباچہ ہے کربلا کا. یہ ایک فکرہ اپنے دل پہ لکھ لو, پوری زندگی رونے کے لیے کافی ہے. اتنا غریب ہو گیا تھا سفیر حسین. جب رات آدھی سے زیادہ ڈھل گئی اور دیکھا کہ میرے بچوں کو امان کوئی نہیں دیتا, یہ پڑھ دو فکرہ جن کی اولاد ہے, جن کے چھوٹے بچے ہیں, جن کے گھر میں 4 سال کی اولاد ہے, میں ان سے معافی مانگ کے, گلے میں کپڑا ڈال کے معافی مانگ کے فکرہ پڑھ رہا ہوں. مجھے عباس کے علم کی قسم, جب کوئی نہ رہ جائے نا, اس وقت پتہ نہیں دل پہ کیا گزرتی ہے. جب دیکھا کوئی دروازہ نہیں کھلتا, گلی میں مٹی پہ بیٹھے, ایک زانوں پہ ایک بیٹے کو سلایا, ایک زانوں پہ دوسرے بیٹے کو, آواز دے کے کہا بار الہ, میں چاہتا ہوں یہ مجھے قاتل ہوتا نہ دیکھے. بار الہ, میں چاہتا ہوں یہ مجھے قاتل ہوتا نہ دیکھے. شہزادوں پر نیند طاری ہوئی, دونوں کو مٹی پہ سلا کے رو کے کہا اللہ کے حوالے میں جا رہا ہوں, اور تیرا ماتم مولا قبول کرے. یہ حق ہے ماتم کرنے کا, ایسے حق ہوتا ہے پرسہ دینے والوں کا جیسے تم پرسہ دے رہے ہو. اللہ کے حوالے میں جا رہا ہوں. بس آخری 2 جملے سنیے گا. رات ڈھلنے لگی, یا علی نہ پڑھتا میں ایک فکرہ شہادت کا لازمی پڑھوں گا, ماحول یہ ایسا بن گیا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کس ذاکر سے یہ جی نو کہتے جلدی نہ کر, مجھے نہیں معلوم آپ نے کس ذاکر عالم سے حضرت مسلم کی شہادت سنی ہے. میں بیان روایت پڑھنے کا عادی ہوں, میں نے کبھی حاشیہ آرائی سے کام نہیں لیا. آپ کے بچوں کو مضامین یاد ہیں, آپ کے بچوں کو پتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں. توہا نے گھر کا دروازہ کھولا, باہر ایک پردیسی بیٹھا ہے. کہا تجھے معلوم نہیں کوفہ کے حالات کیسے؟ پردیسی ہے, رات ہو رہی ہے, دشمن ہے, کسی کی تلاش میں ہے, بہتر ہے گھر چلا جا, اس سے بڑی کیا غریبی. رو کے فرماتے ہیں گھر وہ جاتا ہے جس کا گھر ہوتا ہے, میرا کوئی گھر نہیں. مومنہ تھی, تڑپ گئی, تعارف کروا. فرمایا میں سفیر حسین ہوں. گھر لے کے آئی, مصلی بچھایا, پانی پلایا, پوری رات عبادت کی. صبح فوجوں نے گھیرا, آ گیا منزل کے قریب. 2 جملے سنیے. صبح فوج گلی میں آ گئی, تلوار علم کی, جانے لگے. یا توبہ نے کہا گھر میں رہیے. کہا ہم ہاشمی ہیں, ہم نہیں چاہتے ہماری وجہ سے کسی کی پردہ یا عصمت پہ آ, کسی کی 4 دیواری میں فوج داخل ہو. میں نوکر ہوں, آپ سمجھ گئے. مولا آپ کا آباد و شاد رکھے. ہم ہاشمی ہیں, ہم نہیں چاہتے ہماری وجہ سے کسی کی 4 دیواری پہ حملہ ہو. یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا. اکیلا مسلم کبھی دائیں حملہ کرتا ہے, کبھی بائیں حملہ کرتا ہے, کبھی آگے حملہ کرتا ہے, کبھی پیچھے حملہ کرتا ہے. تمہید ختم, مسائل شروع. مجھے عباس کے علم کی قسم یہ فکر سن کے دل پگھل جاتا ہے, پتھر پانی ہو جاتا ہے. تو پھر بھی عزادار ہے. لڑتے 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 شاہد بھائی جب فوجوں کو ہٹا دیتے ہیں نا, پھر دیوار کا آسرا لے کے کہتے ہیں کاش حاج عباس ہوتا,
ہائے کاش آج علی اکبر ہوتا، آج میرے دائیں عباس ہوتا، آج میرے بائیں اکبر ہوتا، میں تم سے پوچھتا جنگ کہتے کسے ہیں؟ پتہ نہیں کتنی فوج بلائی گئی حضرت مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن ہاشمی خون تھا۔ آخر ابن زیاد نے کہا دھوکے سے مارو، ایسے گرفتار نہیں ہوتا تو دھوکہ دے کے گرفتار کرو۔ ظالموں نے گڑھا کھودا، مجھے سید معافی دے یہ جڑے ہوئے ہاتھ دے کے فکر بڑا عجیب ہے۔ ظالموں نے گڑھا کھودا، اوپر گھاس پھینک دی، حضرت مسلم کو گھیر کے وہاں تک لائے۔ حضرت مسلم، اگر میں غلط پڑھوں یہی موت آ جائے، حضرت مسلم گڑھے میں گرے، پھر کوئی تلوار ایسی نہیں تھی جس نے مسلم کا نشانہ نہ کیا ہو، کوئی نیزہ ایسا نہیں تھا جس سے مسلم زخمی نہ ہوئے ہو، کوئی تیر ایسا نہیں تھا، اوپر سے پتھر پڑ رہے تھے، نیچے تنہا مسلم تھے۔ مجھے عباس کے علم کی قسم، جو پتھر مارنے والی عورتیں تھیں ان میں سے کسی ایک ملعونہ نے پتھر مارا جس سے لبہائے مبارک زخمی ہوئے۔ اسی دوران حضرت مسلم نے کہا انا عطشان، ایک 12 سال کا بچہ، یہ روایت سن لیجئے گا، 12 سال کا بچہ پانی کا جام لے کے آیا، کہا بسم اللہ پیجئے، یوں گھونٹوں کے قریب رکھا، پانی میں خون گیا، جام واپس کیا، کہا اسے سنبھال کر رکھ لینا۔ کچھ عرصے کے بعد اسی کوفہ میں کسی مظلوم کی اجڑی ہوئی بہنیں آئیں گی، پوچھنا اس کی سالار کون ہے؟ بچہ میں تیرے ذمہ لگا رہا ہوں، رکوع میں جھک کے کہنا بی بی صرف تیرا بھائی پیاسا نہیں مارا گیا، تیرے بھائی کا سفیر یہ حق ہے، ایسے رونا چاہیے۔ مولا تمہیں حاضر دے، تھکنا نہیں ہے، 1 منٹ تمہیں واسطہ دے رہا ہوں، آخری منٹ پڑھ رہا ہوں۔ مر جانا ہے، زندگی فنا ہے، میرا اللہ اور میرا مولا جانتا میں کس نیت پر مجلس پڑھنے والا آدمی، مجھ سے آگے پڑھا نہیں جا رہا، لیکن میں چاہتا ہوں ایک فکرہ میں بچوں کو سنا کے جاؤں۔ گرفتار کیا، ہاتھوں میں رسیاں، گلے میں رسی، ہاتھ پسے پشت باندھے، دارالامارہ کے اندر مسلم ہے۔ کسی نے کہا امیر کو سلام کر، فرمایا مالی امیر سوى الحسین، کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے۔ کسی برکے والی بی بی کی آواز ہے، وہ مسلم دشمن کے دربار میں میرے بیٹے کو امیر کہا، جا میں زہرا وعدہ کرتی ہوں قیامت تک لوگ تجھے امیر کہیں گے، لوگ حسین کو غریب کہیں گے، جا تو نے حق ادا کر دیا۔ سنیے گا، بس آخری فکرہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ گرفتار کر کے دارالامارہ کی چھت پہ لے کے آئے، مجھے عباس کے علم کی قسم میں نہیں پڑھتا کہ کہاں تھے حسین، کس رنگ میں تھے حسین، بس اتنا پڑھتا ہوں ٹیلے پہ بیٹھے آہستہ آہستہ رو رہے تھے، یا اچانک چیخ بلند ہوئی۔ اب حضرت عباس دوڑ کے آئے، قدموں پہ سر رکھا، بادشاہ میری زندگی میں اس انداز سے کیوں روئے ہیں؟ آواز عباس کسی کو بتانا نہیں، کہا مولا میرا وعدہ ہے میں علی کا بیٹا ہوں، لیکن جس غم میں رو لائے وہ غم مجھے دکھا۔ یہ منبر کی قسم، شبیر نے پردے ہٹا دیے، عباس نے نگاہ کی، عباس کی نگاہ پڑنی تھی یا عباس کا سینہ درد سے پھٹ گیا جب دیکھا مسلم چھت پہ ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور تلوار لے کے جلاد کھڑا ہے۔ اس وقت ہاتھ جوڑ کے کہا مولا مجھے کوفے بھجوا۔ کہا کیا کرے گا؟ آوازی جنگ نہیں کروں گا، لیکن ابھی میرے بھائی کا سر نیچے گرے گا، میں جھولی بنا کے بھائی کا سر۔ کہا عباس ایک لمحہ گلی میں دیکھ۔ اب جو غازی نے دیکھا کوئی سیاہ برکے والی بی بی ایک ہاتھ پہلو پہ رو رو کے کہہ رہی تھی آؤ میرے بیٹے کا۔ جی 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 تھک گئے ہو؟ ایک جملہ اور پڑھ دوں؟ اچھا بہت رو چکے، بہت زیادہ رو چکے۔
لیکن جتنا بھی رو چکے ہو، جتنا بھی ماتم کیا، اس جملے کا علیحدہ حق ہے ماتم کا جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ جملہ مجھے نہیں معلوم، اگر روایت نہ ہوتی میں نہ پڑھتا۔ 7 قاتل تھے جو تلواریں لے کے کھڑے تھے۔ یہ منبر پہ ہاتھ ہے میرا، میری طرف دیکھیے گا۔ 7 قاتل رسیوں میں بندھے ہوئے مسلم۔ ایک ملعون نے کہا سر جھکا، کہا یہ سر یا اللہ کو جھکتا ہے یا اللہ کی حجت کے سامنے۔ مجھے عباس کے علم کی قسم، روایت نہ ہو میرا قاتل واجب۔ بکران ابن حمران نامی ملعون نے کہا اسے تلوار میں ماروں گا۔ کسی نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا علی نے میرے باپ کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے کہا پھر علی کے کسی بیٹے سے بدلہ لینا؟ کہا نہیں، میں نے سنا ہے جسے تکلیف دینی ہو اس کی بیٹی کا گھر برباد کر دو، وہ خود ہی تکلیف میں آ جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے یہ علی کا داماد ہے، اسے قتل میں کروں گا۔ ظالم نے تلوار ماری۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر کوئی لاش مل جائے، 4 پائی لے آؤ، 4 پائی پہ لٹاؤ، قبرستان لے جاؤ۔ منبر کی قسم، علم کی قسم کہ اب بھی شیعہ نہ روئے، ظالموں نے 4 پائی نہیں منگوائی، رسیاں منگوا کے مسلم کے پیروں میں ڈالی۔ کبھی کوفہ کے کسی گلی میں، کبھی کوفہ کے کسی چوراہے پر، کبھی کوفہ کی کسی منزل پہ ایک برقعے والی بی بی رو رو کے